السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ خواتین و حضرات، حالات حاضرہ پر مشتمل پروگرام اسلام کے مطابق کے ساتھ خلیق الرحمن آپ کی خدمت میں حاضر۔ آج کی اس مختصر سی نشست میں میرا بیان نہیں ہوگا، بلکہ میرے بہت ہی محترم ساتھی، میرے عزیز اسلام آباد کے معروف خطیب مفتی محمد سیف الدین صاحب کا بیان ہوگا۔ مفتی صاحب اسلام آباد کے ایک معروف عالم دین ہیں، اور مفتی صاحب کی فراغت پاکستان کے معروف ادارے جامعۃ العلوم الاسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن کراچی سے ہے۔ آج چونکہ رائیونڈ اجتماع کا آغاز ہونا ہے اور مفتی صاحب اسلام آباد سے اجتماع میں شرکت کے لیے تشریف لائے ہیں، یہ ذرا نوازی کے رائیونڈ کی طرف جاتے ہوئے مفتی صاحب ہمارے ہاں تشریف لائے نبراس فاؤنڈیشن میں، اور نبراس فاؤنڈیشن کے تحت جو بینات میڈیا پہ ہم تھوڑا بہت کام کر رہے ہیں، اس سے مفتی صاحب بہت خوش ہیں اور ہمارے لیے ڈھیر ساری دعائیں بھی دیتے ہیں۔ تو میری مفتی صاحب سے یہی گزارش ہوگی کہ ہمارے اسٹیج سے لوگوں کے لیے اصلاحی بیان فرمائیں۔ تو میں آپ اور مفتی صاحب کے درمیان زیادہ مخل نہیں ہونا چاہتا۔ اب آپ مفتی صاحب کا بیان سماعت فرمائیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ رائیونڈ کا عالمی اجتماع دعوت تبلیغ، اس اجتماع میں شرکت کے لیے لاہور نبراس فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام بینات میڈیا، جہاں سے مبلغ اسلام علامہ ڈاکٹر خلیق الرحمن صاحب ہمارے برادر عزیز اسلام اور دین کی اشاعت میں مصروف ہیں، آج مجھے یہاں اس مرکز میں حاضری ہوئی اور جناب ڈاکٹر صاحب کے حکم سے میں چند گزارشات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میں ایک ایسی بیماری آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں جس کو رب کائنات نے قرآن کریم میں ناپاکی، پلیدی اور نجس فرمایا۔ وہ بیماری کیا ہے؟ وہ ہے شرک کی بیماری۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا انما المشرکون نجس، مشرک ناپاک ہے، پلید ہے۔ خدا کی خدائی میں سب سے ناپاک اور نجس اور پلید بدبودار وہ ہے مشرک۔ آج اس بیماری پر بات کرنا چاہتا ہوں۔ اگر ہمارا عقیدہ درست نہیں ہوگا، ہماری نمازیں، روزہ، حج، زکوٰۃ، ساری زندگی کی عبادات ضائع کر دی جائیں گی۔ شرک کیا ہے؟ رب کائنات کے ذات اور صفات کے ساتھ کسی کو بھی شریک کرنا۔ مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے رازق ہے، رزاق ہے، رزق دینے والا، اولاد دینے والا، نفع دینے والا، نقصان دینے والا۔ ان صفات میں کسی کو بھی شریک کرنا، اس کو شرک کہا جائے۔ مشرک یہ نہیں کہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتا ہوں، مشرک یہ کہتے ہیں میں تو اللہ تعالیٰ کو مانتا ہوں لیکن ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، کسی کو رزق کا مالک، کسی کو اولاد کا مالک سمجھتا ہے۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ، مت پکارو اللہ کے علاوہ ما لا ينفعک ولا یضرک، جو تمہیں نہ نفع دے نہ نقصان دے۔ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، اگر تم ایسا کرو گے تو تم ظالم اور مشرک ہو جاؤ، مشرکوں میں سے ہو جاؤ۔ ایک بات ذہن نشین فرمائیے، نفع، نقصان، ذلت، عزت صرف اور صرف رب کائنات کے ہاتھ میں ہے۔ وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ لَمْ يَنفَعُوكَ شَيْئًا، اگر ساری کائنات کے لوگ مل کر، بادشاہ، وزیر، ساری کائنات کے لوگ اپنی پوری قوت کے ساتھ مل کر کسی کو نفع دینا چاہے،
رب کائنات نقصان دینا چاہے لم ینفعوک شیئا، ذرہ برابر کسی کو کوئی نفع نہیں دے سکتا ہے۔ اگر ساری کائنات مل کر کسی کو نقصان دینا چاہے، رب کائنات نفع دینا چاہے، لم ینقصوک شیئا، ذرہ برابر کوئی کسی کو نقصان نہیں دے سکتا ہے جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہے۔ رب کائنات نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ شرک کے علاوہ سارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا شرک کے علاوہ سارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والے ان کی معافی نہیں۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا ومن اضل، اس سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے، ممن یدعو من دون اللہ، جو اللہ کے علاوہ کسی کو پکارے، من لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ، قیامت تک جواب نہیں دے سکتے، وہم عن دعائہم غافلون، وہ ان کی پکار سے غافل ہیں۔ اس لیے نفع کا مالک بھی اللہ تعالیٰ ہے، تعز من تشاء تذل من تشاء، ذلت بھی اللہ کے خزانے سے، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، ہر چیز کے خزانے میرے رب کے پاس ہیں۔ عزت اور ذلت اور نفع اور نقصان کے خزانے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں۔ اللہ تعالیٰ پوری کائنات کا بادشاہ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کا ترجمہ ہے تمام تعریفیں اس اللہ کی جو جہانوں کا پالنے والا ہے، جہانوں کا۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے اس جہان کے علاوہ 80,000 جہان اور ہیں۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے اس جہان کے علاوہ 3 لاکھ جہان اور ہے۔ ان تمام جہانوں میں جتنی مخلوقات ہیں ان سب کو رزق دینے والا اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے۔ ما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، کائنات میں جتنے بھی درخت ہیں، 3 لاکھ کائنات میں جتنے درخت ہیں، ان کے جو پتے ہیں ان کے گرنے اور ہلنے کا علم بھی اللہ تعالیٰ کو ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولا حبۃ فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، اندھیری رات ہے، 7 زمینیں ہیں، 7 زمینوں کی تہ میں کوئی چونٹی ہے اور وہ چونٹی بھی کالی ہے، 7 زمینوں کے نیچے اس کے دل میں جو خیالات ہیں وہ بھی میرا رب جانتا ہے۔ یہ ہے ہمارا اللہ۔ اللہ وہ ذات ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ هو الاول، سیدہ فاطمہ جنت کی حوروں کی سردار اس آیات کی تشریح اس طرح فرماتی تھی، ارشاد فرماتی تھی هو الاول ولیس قبلک شیء، اللہ تعالیٰ اول ہے۔ کائنات میں جب کوئی چیز نہیں تھی، رب کی ذات تھی۔ لیس قبلک شیء، اللہ تعالیٰ اول ہے، اللہ سے پہلے کوئی نہیں۔ والآخر، ساری کائنات جب تباہ ہوگی، فنا ہوگی، کل من علیہا فان، کائنات میں ہر چیز کو فنا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ایک اللہ کی ذات کو بقا ہے۔ الا کل شیء ما خلا اللہ باطل وکل نعیم لا محالۃ زائل، سن لو کائنات میں ہر چیز کو فنا ہے۔ یہ چاند اور یہ ستارے اور یہ شجر، یہ حجر، یہ سارے ٹوٹ پھوٹ اور ختم ہو جائیں گے، ایک اللہ کی ذات باقی ہوگی۔ والآخر، حضرت سیدہ فاطمہ جنت کے حوروں کی سردار فرماتی تھی والآخر ولیس بعدک شیء، اللہ تعالیٰ آخر ہے، آپ کے بعد کوئی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد فرماتی تھی والظاہر والباطن، والظاہر، اللہ تعالیٰ تمام ظاہری حالات کو جاننے والے ہیں۔ ولیس فوقک شیء، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو ظاہری حالات کو جاننے والا۔ والباطن، تمام اندرونی حالات کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ پوری کائنات میں 3 لاکھ جہانوں میں جتنے انسان اور جنات اور چرند اور پرند ہیں، ان کے دل میں جو خیالات گزرتے ہیں وہ بھی میرا رب جانتا ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، تمہارے دلوں کے خیالات اور آنکھوں کی خیانت کو میں جانتا ہوں۔ اس لیے میرے بھائیو، آئیے ہم اللہ ہی کو حاجت روا سمجھیں۔ ایک بات ذہن نشین فرمائیے سمجھانے کے لیے، اور میں بہت ہی دل کی ہمدردی سے عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ اللہ کے ساتھ ہم نے کسی کو شریک ٹھہرایا، ہماری ساری زندگی کی عبادات ضائع ہوں گی۔ یہ بات ذہن نشین فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ کا سب سے پیارا پیغمبر سیدنا خلیل ابراہیم خلیل علیہ السلام، جس کا ذکر رب کائنات فرماتے ہیں قرآن میں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، قرآن میں ابراہیم کا تذکرہ، جگہ جگہ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ۔ وہ اللہ کے خلیل تھے، لیکن سیدہ ابراہیم علیہ السلام، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے والد محترم مسلمان نہیں تھے، سب کو پتہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رب کائنات یہ بتانا چاہتے کہ
ہدایت صرف اور صرف میرے ہاتھ میں ہے۔ کوئی پیغمبر جو یہ نہیں چاہتا ہے کہ میری امت ساری کی ساری جو ہے وہ جہنم میں جائے، ایک پیغمبر کی یہ فکر ہوتی۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں رب کائنات قرآن میں فرماتے ہیں فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ، اپنی امت کی اتنی فکر کرتے تھے، فرمایا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے۔ کوئی پیغمبر یہ نہیں چاہتا کہ میرا والد جو ہے مسلمان نہ ہو۔ ابراہیم علیہ السلام کا والد مسلمان نہیں تھا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ ہدایت صرف میرے ہاتھ میں ہے، کوئی پیغمبر بھی مسلمان نہیں کر سکتا جب تک میں نے چاہوں۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا غرق ہو گیا، اور اسی طریقے سے امام الانبیاء فخر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے عزیز اقارب چاچا مسلمان نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ ہر چیز کا اختیار میرے پاس۔ میرے بھائیوں، آئیے ہم یہ عزم کریں کہ ہم یہ قصے کہانیاں اور ان کو چھوڑ کر صرف قرآن و سنت کو پکڑیں۔ آج افسوس کی بات یہ ہے، قرآن و سنت کو چھوڑ کر ہم نے قصہ اور کہانیوں کے پیچھے، ہاں وہ قصے کہانیاں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر فرمائے وَكُلٌّ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں نے رسولوں کے قصے اور بہت سارے واقعات بیان کیے، کیوں؟ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، تمہارا دل مضبوط ہو جائے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، رب کائنات فرماتے ہیں مجھ سے اچھی بات کون کر سکتا ہے، اللہ اور رسول سے سچی اور پکی بات کون ہو سکتی ہے۔ امام الانبیاء فخر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فدا ابی و امی، ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں، دنیا سے تشریف لے جاتے وقت دو چیزوں کی وصیت فرمائی، توجہ فرمائیں۔ نمبر 1، ارشاد فرمایا کاش کہ ہم نے اس نصیحت اور وصیت پر ہم عمل نہیں کر رہے، اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا ترکت فیکم امرین، اے میری امت کے لوگوں سن لو، میں تمہارے پاس دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ان تمسکتم بہما لن تضلوا ان تمسکتم بہما، اگر ان دو چیزوں کو مضبوطی سے پکڑو گے تو تم کبھی گمراہ نہیں ہو جاؤ گے۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ کتاب اللہ و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا وہ اللہ کا قرآن ہے اور احادیث صحیحہ ہیں، ان کو مضبوطی سے پکڑو تو تم کبھی گمراہ نہیں ہو جاؤ گے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، عقیدے کی درستگی کے بعد نماز کی پابندی کرنا ہے، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا وما ملکت ایمانکم سے مراد حقوق العباد ہیں، معاملات ہیں۔ اور آپ سے یہ درخواست کرنی ہے، جب تک ہمارا عقیدہ ٹھیک نہیں ہوگا ہماری ساری زندگی کی نمازیں ضائع ہوں گی۔ ایک شخص امیر المومنین سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا، 80 سال سے زیادہ عمر تھی، اتنی عبادت کر کے پتلا ہوا تھا کہ جسم میں کوئی گوشت نظر نہیں آتا، ہڈیاں تھیں۔ امیر المومنین سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ ان کو دیکھ کے رونے لگے۔ ایک ساتھی نے کہا امیر المومنین یہ تو عبادت گزار ہے، پرہیزگار ہے، رات بھر سجدے میں ہوتا ہے اور دن بھر روزے میں ہوتا ہے، اسی وجہ سے یہ کمزور ہو گیا۔ امیر المومنین سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا اس کا عقیدہ درست نہیں ہے، یہ شرک کرتا ہے، لہٰذا یہ جتنی عبادت ہے یہ ضائع ہوں گی، جہنم میں چلا جائے گا۔ مشرکین حاجیوں کی خدمت کرتے تھے، حاجیوں کو پانی پلاتے تھے، سقایت الحاج و عمارت المسجد الحرام، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حاجیوں کو پانی پلاتے تھے اور سبیلیں لگا کے وہاں لوگوں کی، حاجیوں کی، عمرہ کرنے والا آنوں کی خدمت کرتے تھے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ یہ مشرکین کی جو خدمات ہیں، یہ جو نیکیاں کر رہے ہیں، ان کا اللہ کے ہاں کوئی اجر ہے؟ فرمایا ایک پتھر ہے، اس کے اوپر مٹی ہے، اور اوپر سے زور کی بارش ہو جائے وہ مٹی رہے گی کہ نہیں؟ وہ نہیں رہے گی، وہ مٹی صاف ہو جائے گی۔ فرمایا قیامت تک آنے والے مشرکین کو جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، اگر وہ شرک نہ چھوڑیں، شرک کے ہوتے ہوئے ان کی نمازیں، ان کی عبادات، ان کے روزے، ان کی ساری نیکیاں ضائع ہو جائیں گی۔ میرے بھائیو دوستو، آئیے ہم اپنا عقیدہ درست کریں، نفع و نقصان اور عزت اور ذلت کا مالک صرف اور صرف اس ذات کو سمجھیں۔ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ، اللہ کی تعریف ہے، رب السماوات ورب الارض، آسمان اور زمین میں جس کی حکومت ہے، وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان اور زمین میں حکومت اور بادشاہت صرف اور صرف اللہ کی ذات کی ہے۔ آئیے ہم آج کے بعد ہر آن ہر گھڑی نفع اور نقصان اور ذلت اور عزت کا مالک صرف اور صرف اپنے رب کو سمجھیں اور شرک ہم چھوڑ دیں، صرف ایک اللہ کے آگے جھکیں۔ جنازے میں رکوع سجدہ کیوں نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کیوں نہیں رکھا کہ اس میں رکوع سجدہ؟ تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس
میت کو سجدہ کر رہے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فارس سے نئے آئے تھے، اور فارس میں دیکھتے تھے لوگ اپنے بادشاہوں کو سجدہ کرتے، نئے آ کر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے سجدہ کرنے کی کوشش کی۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا، فرمایا سلمان کیا کر رہے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ، یہ فارس اور روم کے بادشاہوں سے آپ بڑے نہیں ہیں، وہ سجدہ کر رہے ہیں اپنے بادشاہوں کو، کہ میں بھی آپ کو سجدہ کر رہا ہوں۔ فرمایا اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے سجدہ کرنا جھکنا جائز نہیں ہے۔ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے سجدہ کرنا ہوتا ہے، فرمایا کسی اور کے آگے سجدہ کرنا ہوتا، امرت الزوجۃ ان تسجد لزوجہا، میں حکم کرتا بیویوں کو کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرتی۔ تو اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے سجدہ روا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں اپنی محبت پیدا فرمائیں، اور نفع و نقصان اور عزت اور ذلت صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس کے بعد ایک بیماری جو کینسر سے بھی زیادہ خطرناک ہے شرک کے بعد، وہ ہے حسد۔ حسد کا کیا معنی ہے؟ حسد کا معنی ہے کسی کو اللہ تعالیٰ نے عزت دیا ہے، دولت دیا ہے، شہرت دیا ہے، یہ دل میں لانا کہ اس کو کیوں ملی ہے مجھے کیوں نہ ملی، اس کو کہتے ہیں حسد۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن فرمایا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، مفسرین نے لکھا ہے وَلَا تَتَمَنَّوْا اے وَلَا تَحَاسَدُوا، حسد مت کرو جس کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی، اس لیے کہ عزت اور ذلت پر بٹھانے والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ فرمایا جو آدمی حسد کرتا ہے، حاسد ہے، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الحسد یأکل الحسنات کما یأکل النار الحطب، ان الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، حسد نیکیوں کو ایسے جلا کر ختم کرتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو۔ 100 سال کا بوڑھا ہے، نمازی پرہیزگار ہے، روزہ رکھتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، لیکن حاسد ہے، حسد کرتا ہے کہ فلاں کو یہ عزت کیوں ملی، فلاں کو حسد کرتا ہے، اور حسد کی وجہ سے ساری بیمیاں پیدا ہوتی ہیں۔ حسد جڑ ہے، غیبت، چغلی، بدخواہی، ان سب چیزوں کی جڑ، سحر جادو، ان سب کی جڑ حسد ہے۔ فرمایا کہ 100 سال سے اوپر بوڑھا جتنی بھی عبادت کرے اگر وہ حاسد ہے، رب کائنات فرشتوں کو حکم فرماتے ہیں جاؤ اس بوڑھے کی ساری نیکیاں جلا کر ختم کر دو۔ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ یہ تو پرہیزگار ہے، عبادت کرتا ہے، سردیوں میں اٹھ کے تہجد پڑھتا ہے، گرمیوں میں نمازیں پڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ حاسد ہے، اس لیے مجھے اس کی نیکیوں کی ضرورت نہیں ہے، حسد اور نیکیاں جمع نہیں ہو سکتی ہیں، لہٰذا اس کی جتنی بھی عبادات 100 سال زندگی میں کی ہے وہ حسد کی وجہ سے فرشتے جلا کر ختم کرتے ہیں۔ مولانا روم رحمہ اللہ نے اس لیے فرمایا حاسداں را در تقرب راہ نیست، ہم چنی کی با حسد ہم راہ نیست۔ حسد اور نیکیاں جمع نہیں ہو سکتی ہیں۔ حاسد کو اللہ کے دربار سے کوئی تعلق نہیں ہے، ایک حاسد ہے اور اللہ کا قریب ہے، نیک ہے، حسد اور نیکی جمع نہیں ہو سکتی ہے۔ از حسد تو آتش غم میں خوری، معترض ہستی زبندہ پروری۔ مولانا روم رحمہ فرماتے ہیں قرآن حدیث کی روشنی میں کہ حسد کر کے تم اپنے آپ کو جلا رہے ہو، اس لیے کہ تم حسد اس بندے سے نہیں کر رہے ہو بلکہ براہ راست اللہ سے کر رہے ہو، اس لیے کہ عزت اور ذلت کا مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ آگے فرمایا یہاں ماں کت غرن مستغفر شدی تابد و ذخ عاقبت اندر رسی، اس بیوقوفی سے توبہ نہیں کرو گے تو یاد رکھو تمہاری نیکیاں اور عبادات اور نمازیں ضائع کر کے تمہیں جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حسد کی اس خطرناک بیماری سے محفوظ فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی آخری صورتوں میں فرمایا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ، اور حسد کرنے والے کی شر سے اللہ تعالیٰ نے پناہ مانگا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حسد سے بچائے۔ آئیے یہ 2 بیماریاں، ایک ہیں شرک کی بدبو جس کو اللہ تعالیٰ نے بدبو فرمایا، شرک کی بدبو ہوتے ہوئے کوئی آدمی جنت میں نہیں جا سکتا۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کو بھیجا، جاؤ اپنی اونٹنی میں مکہ مدینہ کی گلیوں میں اعلان کر دو، وہ آدمی جنت میں نہیں جا سکتا جو مشرک۔ حسد
شرک کے ہوتے ہوئے جنت میں کوئی آدمی نہیں جا سکتا۔ اس لیے آئیے ہم شرک چھوڑ کے ایک اللہ تعالیٰ کو سب کچھ سمجھیں، مشکل کشا، حاجت روا صرف اور صرف اللہ کی ذات، اور اس کے علاوہ حسد، میری بہنوں، میری ماؤں، میرے بھائیوں، بزرگوں، آئیے ہم حسد چھوڑ دیں۔ عزت دینے والا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ ہم اللہ سے یہ دعا کریں، یا اللہ فلاں بندے کو تو نے عزت دی ہے، اس کو اس سے بھی زیادہ دے، مجھے بھی دے، تیرے خزانے میں کمی نہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی اس طرح دعا کرتا ہے کہ اے اللہ، ساری کائنات کے لیے دعا کرتا ہے کہ ساری کائنات کو عزت دے، ساری کائنات کو صحت دے، جو سب کے لیے دعا کرتا ہے، ایک فرشتہ کہتے ہیں سب پہلے تمہارے لیے یہ ہو، ساری کائنات کے لیے دعا کرتا ہے اللہ سب کو صحت عطا فرما، وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پہلے تمہیں صحت دوں گا۔ اور اگر جو آدمی یہ دعا کرتا ہے کہ فلاں کو نہ ملے مجھے ملے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہیں نہیں ملے گا اس کو ملے گا۔ آئیے ہم شرک کی بدبو اور حسد کی وہ بیماری جو کینسر سے زیادہ خطرناک ہے اس کو چھوڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلامی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔